السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صورت مسولہ میں کہ جن عمرہ کرنے والوں نے احرام پہن کر نیت بھی کر لی ہے، تلبیہ بھی انہوں نے کہہ لیا ہے، لیکن ان کو اپنے ہی ملک کے ایئرپورٹ پر روک دیا گیا ہے، تو ان کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، نہ ان پر کوئی دم پڑتا ہے، نہ ہی آئندہ سال انہوں نے اس کی قضائی دینی ہے۔ اس لیے کہ احرام کی پابندیاں تو میقات گزرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں، تو ابھی تو وہ میقات پر پہنچے ہی نہیں ہیں، اپنے ملک میں ہی انہوں نے احرام پہنا ہے، نیت کی ہے اور انہوں نے لبیک کہنا شروع کیا ہے، تو سعودیہ سے حفظ ما تقدم کے طور پر ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ تم نے عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ میں نہیں آنا ہے۔ تو اس لیے وہ تو شکل و صورت ان کے میں احرام والی تھی، حقیقتاً وہ محرم نہیں تھے، کیونکہ محرم تو انہوں نے میقات کے بعد ہونا تھا، میقات سے پہلے پہلے انہوں نے احرام کھول دیا ہے، تو ان پر کوئی دم وغیرہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو فتویٰ احناف کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول کر اگلے سال عمرۃ القضاء کیا تھا، یہ تو میقات سے گزر کر احرام کے حالت میں حدیبیہ کے مقام پر آ چکے تھے، تو یہاں انہوں نے احرام کھولا ہے، تو وہ عمرۃ القضاء اس لیے نہیں ہے کہ وہ پہلے عمرے کی قضائی تھی، وہ عمرۃ القضاء تو اس لیے ہے کہ وہ فیصلے کے مطابق جو شرائط طے ہوئی تھی نا مکہ والوں سے، ان میں یہ فیصلہ ہوا کہ تم نے اگلے سال آ کر عمرہ کرنا ہے، اس لیے اس کو عمرۃ القضاء کہتا ہے کہ وہ ان کے فیصلے کے مطابق وہ اگلے سال آ کر عمرہ کرتے۔ یہ پہلے عمرے کی قضاء نہیں تھی، وہ بھی عمرہ ہے، مکمل ہے، جب انہوں نے احرام کھولا ہے تو ان کا عمرہ ہو گیا ہے، اگرچہ وہ مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن ان کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمرے اسی طرح بنتے ہیں نا، کہ ایک حج والا عمرہ ہے، ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام اتار دینے والا عمرہ ہے، اور ایک اگلے سال جو انہوں نے عمرہ کیا ہے ایک جیرانہ والا عمرہ، یہ 4 عمرے اس طرح بنتے ہیں۔ یہ عمرۃ القضاء اس معنی میں نہیں ہے کسی کی نماز فوت ہو گئی ہے تو بعد میں اس کی قضا دے گا، یہ تو ان مکہ والوں کے فیصلے کے مطابق تھا، اس لیے اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ بہرحال احرام سے پہلے پہلے اور میقات سے پہلے پہلے اگر احرام کھول دیا جائے تو وہ ابھی تک محرم نہیں بنے ہیں، لہٰذا ان پر نہ عمرہ کرنا ضروری ہے، نہ ان پر کوئی دم آتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔